الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الراشدين المهديين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ورفعنا لك ذكرك. صدق الله مولانا العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين. قابل سند احترام علماء کرام، مہمان عظیم وقار، برادران اسلام، حاضرین و سامعین، اللہ تعالیٰ کا شکر ہے جس نے ہمیں درس قرآن پاک کی اس سعادت افروز محفل میں حاضری کی توفیق عطا فرمائی ہے. دعا ہے کہ خالق کائنات اس محفل کو ہمارے لیے بخشش و مغفرت کا سامان بنائے. خطبہ کے دوران میں نے قرآن پاک کی بڑی مشہور آیت مبارکہ تلاوت کی ہے. چند گھڑیاں اس کے حوالے سے گفتگو کروں گا اور جو ایک دو سوالات مجھے دیے گئے ہیں ان کے جوابات بھی آخر میں آپ کی خدمت میں بیان کروں گا. اللہ تعالی حق گوئی کی توفیق عطا فرمائے. خطبہ کے دوران میں نے جو آیت مبارکہ تلاوت کی ہے بڑی مشہور آیت مبارکہ ہے سورہ علم نشرح میں، اور یہ سورت مکی سورت ہے، ابتدائے اسلام میں نازل ہوئی ہے. بالکل اسلامی تاریخ کے آغاز میں اس آیت مبارکہ کا نزول ہوا ہے، جب ابھی مسلمان ایک شہر تک محدود تھے، جب ابھی اسلام کا پیغام مکہ شریف سے باہر کسی دوسرے ملک تک، کسی دوسرے شہر تک نہیں پہنچا. مشرکین مکہ نے میٹنگ کی کہ ہم کس طرح اشاعت اسلام کو روک سکتے ہیں. ایک کافر کہنے لگا کہ مٹھی بھر مسلمانوں کو ختم کرنا ہمارے لیے کوئی مشکل نہیں، ہم ان چند مسلمانوں کو پیس کے رکھ دیں گے اور حضور کا ذکر مکہ شریف سے باہر کسی دوسرے شہر تک نہیں جانے دیں گے. معاذ اللہ اس نے کہا آنے والے دور میں کسی کو علم ہی نہیں ہوگا، کسی کو پتہ ہی نہیں ہوگا کہ مکے میں کسی ہستی نے اعلان نبوت کیا تھا. جب یہ باتیں حضور کی بارگاہ تک پہنچی تو آپ کا قلب اقدس دکھا کہ میں انہیں دوزخ سے نکال کے، دوزخ سے بچا کے جنت کا حقدار بنانا چاہتا ہوں. میں انہیں اندھیرے سے نکال کے روشنی میں لانا چاہتا ہوں. میں انہیں
حیوانیت کی سطح سے اٹھا کے شرف انسانیت تک پہنچانا چاہتا ہوں، اور یہ لوگ میرے خلاف ہی زبانیں کھول رہے ہیں کہ ہم حضور کا ذکر اس ایک شہر سے باہر کسی دوسرے شہر تک نہیں جانے دیں گے، اور آنے والی نسلوں کو پتہ ہی نہیں ہوگا کہ مکے میں کسی ہستی نے اعلان نبوت کیا تھا۔ جب ان باتوں سے حضور کا دل دکھا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا جبریل جا میرے محبوب کو تسلی دے کے آ۔ محبوب یہ کافر تو کہہ رہے ہیں کہ اس شہر سے باہر آپ کا ذکر نہیں جانے دیں گے، حقیقت یہ ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، ہم نے آپ کی خاطر آپ کا ذکر بلند کر دیا ہے۔ اور جب ہم نے آپ کا ذکر بلند کر دیا ہے تو کون اسے روک سکتا ہے؟ جس دور میں یہ آیت نازل ہوئی اس دور کو ذہن میں رکھیں اور موجودہ دور کو دیکھیں۔ جس دور میں آیت اتری اس دور میں اسلام ایک شہر میں محدود ہے، باہر کسی کو پتہ ہی نہیں، اور ابھی اسلام کا پیغام دوسرے شہروں تک نہیں پہنچا۔ کافر کہتے ہیں، مشرکین مکہ کہتے ہیں ہم دوسرے شہروں تک ذکر پہنچنے نہیں دیں گے، اس سے پہلے پہلے ہم اسلام کو ختم کر دیں گے۔ اس دور میں اللہ نے اعلان کیا ہم نے آپ کی خاطر آپ کا ذکر بلند کر دیا۔ قرآن کی حقانیت کو دیکھنا ہے، قرآن کی سچائی کو دیکھنا ہے تو موجودہ دور کو دیکھ لیں۔ آج دنیا میں کوئی آباد ملک ایسا نہیں جہاں حضور کا ذکر نہ ہو رہا ہو۔ امریکہ میں میلاد کے جلوس، چین میں میلاد کے جلوس، ٹوکیو میں میلاد شریف کا جلوس نکلے، ملائیشیا میں حضور کا ذکر، ایشیا میں حضور کا ذکر، افریقہ میں حضور کا ذکر، برطانیہ میں حضور کا ذکر، یورپ کے ایک ایک ملک میں میلاد شریف کے جلوس نکلے ہیں۔ کافر کہتے تھے اس شہر مکہ سے باہر نہیں آپ کا ذکر نکلنے دیں گے۔ آج پوری دنیا میں ذکر رسول کی دھومیں مچی ہوئی ہیں۔ اللہ نے جو فرمایا، قرآن نے جو دعویٰ کیا، اللہ نے اسے سچ کر دکھایا۔ اقبال کہتے ہیں چشم افلاک یہ نظارہ ابد تک دیکھے، رفعت شان ورفعنا لک ذکرک دیکھے۔ چشم افلاک یہ نظارہ ابد تک دیکھے۔ ابھی تو آنے والے دور میں لوگ دیکھیں گے ورفعنا لک ذکرک کا مطلب کیا ہے۔ جوں جوں وقت گزرتا جائے گا ورفعنا لک ذکرک کا معنی کھلتا جائے گا۔ پوری دنیا میں حضور کے ذکر کی دھوم مچی ہوئی۔ کچھ عرصہ پہلے یورپ والوں نے توہین آمیز خاکے شائع کیے، ڈنمارک سے خاکے شائع کیے گئے۔ امریکہ کے ایک بدنام زمانہ شخص نے فلم بنائی، گستاخانہ فلم، بڑا آپ لوگوں نے بھی احتجاج کیا تھا۔ ٹیری جونز نے قرآن پاک کو آگ لگائی۔ ان لوگوں کا خیال تھا ان اوچھے ہاتھ کنڈوں سے ہم لوگوں کے دلوں سے حضور کا پیار نکال دیں گے، اسلام کی اشاعت رک جائے گی۔ میں گزشتہ مہینے یورپ کے چند ممالک سے ہو کے آیا ہوں، ہالینڈ بھی کچھ دن رہا ہوں۔ ہالینڈ کی ایک سیاسی جماعت ہے PVV، اینٹی اسلام ہے، اسلام کے مخالف اس جماعت کا منشور ہے۔ اس کی سیکنڈ قیادت وین ڈورے، یہ شخص اسلام کے خلاف ریسرچ کر رہا تھا، یہ شخص اسلام کے خلاف کتابیں پڑھ رہا تھا، لیکن اسلام کے خلاف تحقیق کرتے ہوئے اس نے اسلام قبول کر لیا۔ نیٹ پہ اس کی تفصیلات آ چکی ہیں، فرام وین ڈورے ٹو محمد۔ اب اس نے اپنا نیا نام رکھا ہے محمد حمزہ۔ نیٹ پہ وہ ساری تفصیلات آ چکی ہیں۔
ہالینڈ کی سیاسی جماعت کا بہت بڑا رکن، وہ جماعت جو اسلام کے خلاف ہے، اس کے پلیٹ فارم سے یہ الیکشن لڑتا تھا۔ اس سال یہ محفل میلاد میں شامل ہوا ہے۔ ہالینڈ کے اندر اس سال یہ محفل میلاد میں شامل ہوا ہے۔ وہاں کے ایک ٹی وی چینل نے، ہالینڈ کے ایک ٹی وی چینل نے اس سے انٹرویو کرتے ہوئے پوچھا، لگتا ہے تجھے مسلمانوں نے ورغلا لی ہے، تو کسی کی باتوں پہ لگ گیا ہے اور تو نے اسلام قبول کر لیا ہے؟ تو اس نے جواب دیا، I am not that person who follows others' opinions without his research۔ میں وہ نہیں جو سنی سنائی باتوں پہ چلنا شروع کر دوں، میں نے خود ریسرچ کی ہے، میں نے خود تحقیق کی ہے، میں اپنی ریسرچ اور تحقیق کے بعد اس نتیجے پہ پہنچا ہوں، محمد عربی جیسی ہستی نہیں دنیا میں آ۔ اور وہ کہتا ہے میرے لیے یہ فیصلہ کرنا بڑا مشکل تھا کہ میں اپنا مسلمان ہونا ظاہر کروں، میں اعلان کروں کہ میں مسلمان ہوں۔ یہ بڑا مشکل تھا کیونکہ میرا سیاسی بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ میں ایک سیاسی جماعت سے تعلق رکھتا ہوں، اس کے پلیٹ فارم سے الیکشن لڑتا ہوں اور یہ جماعت اسلام کے خلاف ہے۔ اور دوسرا سبب یہ تھا کہ میں عیسائی ہوں، میرا معاشرہ عیسائیوں کا، میرے والدین عیسائی، میرے رشتہ دار عیسائی۔ میرے لیے یہ مشکل تھا کہ میں اعلان کروں کہ میں مسلمان ہوں، لیکن میں نے ان تمام مشکلات کو برداشت کرنا گوارا کر لیا ہے، اسلام کو چھوڑنا اب گوارا نہیں۔ دنیا میں بعض اسلام دشمن پیسے خرچ رہے تھے، تحریکیں چلا رہے تھے کہ اسلام کی اشاعت رک جائے گی، پر اسلام کی اشاعت بڑھ رہی ہے۔ 13 فروری 2014 اس مہینے کی بات آپ کو سنا رہا ہوں۔ 13 فروری 2014 نوائے وقت لاہور اٹھا کے دیکھیں، آخری صفحے پر یہ خبر موجود ہے۔ امریکی سفیر سوڈان میں، امریکہ کا سفیر 2 سال ہو گئے تھے اسے یہاں سوڈان میں سفارت کرتے ہوئے، اس نے اسلام قبول کر لیا۔ امریکی حکومت نے اسے عہدے سے ہٹا دیا، معطل کر دیا اسے۔ پتہ نہیں اس کی کتنی تنخواہ ہوگی۔ امریکہ کا سفیر تھا، دنیا کی سپر پاور کا سفیر تھا، کتنے لاکھوں ڈالر اس کو ہر مہینے ملتے ہوں گے، لیکن اس نے نوکری چھوڑنا گوارا کر لی ہے، حضور کی غلامی چھوڑنا گوارا نہیں۔ یہاں بیٹھ کے نعرے بلند کرنا آسان ہے، اسلام کے دشمنوں کے سامنے کھڑے ہو کے کہنا کہ ٹھیک ہے تم ناراض ہوتے ہو تو ہو جاؤ، اللہ اور اس کا رسول ناراض نہ ہو۔ ہیلی فیکس میں میلاد شریف کا جلوس جہاں ختم ہوا، وہاں انہوں نے جلسے کا انتظام کیا ہوا تھا، تو تلاوت کے بعد نعت کے لیے انہوں نے ایک حبشی غلام کو بلایا، کالے رنگ کا حبشی تھا، نو مسلم تھا۔ اس نے انگریزی میں جو نعت پڑھی اس کا ترجمہ میں آپ کو سنا رہا ہوں۔ وہ کہتا ہے بندہ غریب بھی ہو اور کالا بھی ہو تو لوگ اس سے پیار تو نہیں کرتے، بندہ غریب بھی ہو کالا بھی ہو تو لوگ اس کو تانے دیتے ہیں۔ کہتا ہے میں غریب بھی تھا، میں کالا بھی تھا، لوگ میرے ساتھ ایسا سلوک کرتے تھے جیسے میں انسان نہیں بلکہ جانور ہوں، مجھے تانے بھی دیتے اور جانوروں والا سلوک میرے ساتھ کرتے، کوئی مجھ سے پیار نہیں کرتا تھا۔ کہتا ہے پھر اللہ کا محبوب آیا، وہ رحمت للعالمین بن کے آیا، وہ بے سہاروں کا سہارا بن کے آیا، وہ یتیموں کے سر پہ ہاتھ رکھنے آیا، وہ مظلوموں اور بے نواؤں کو ان کے حق دینے آیا۔ کہتے ہیں اللہ کے محبوب نے اعلان کیا جس کا کوئی نہیں اس کا میں ہوں، اور فرمایا
رنگ کی وجہ سے کسی کو کسی پر فضیلت نہیں. کوئی گورے رنگ والا کالے رنگ والے پہ فضیلت نہیں رکھتا رنگ کی وجہ سے. ہاں فضیلت کا معیار ہے تو وہ تقویٰ ہے. پھر وہ کہتے ہیں اگر حضور نہ آتے تو ہمیں تو دنیا جانور ہی سمجھتی. سرکار مدینہ نے آ کے دنیا کو بتایا کہ یہ جو غریب ہیں اور کالے ہیں یہ بھی انسان ہیں. کہتے ہیں میں نے جب حضور کی سیرت کو پڑھا، حضور کی عظمت کو پڑھا، تو میرے دل نے کہا یہی اللہ کا سچا نبی ہے. میں نے اسلام قبول کر لیا. حقیقت یہ ہے کہ ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نسل انسانیت پر اتنے احسانات ہیں کہ اگر حضور کے ان احسانات کو گننا شروع کریں زندگی ختم ہو جائے گی، آمد نبوی کی برکات نہیں ختم ہو. مجھے یورپ کے بعض ممالک میں دوستوں نے یہ عنوان بھی دیا تقریر کے لیے کہ جب کوئی غیر مسلم کلمہ پڑھتا ہے، مسلمان ہوتا ہے، تو ہم جو پرانے مسلمان ہیں ہم اس نو مسلم کے ساتھ وہ محبت نہیں کرتے جو ہمیں کرنی چاہیے. وہ اپنا مذہب چھوڑ کے، برادری چھوڑ کے، معاشرہ چھوڑ کے آتا ہے، تو ہمیں اس کے ساتھ کیسا رویہ رکھنا چاہیے. بس وہی جو مضمون میں نے ابھی آپ کے سامنے بیان کیا اس حوالے سے یہ ایک حدیث سنا رہا ہوں. مدینہ منورہ میں حضور کے ایک صحابی جو پہلے مجوسی تھے، پھر عیسائی ہوئے، عیسائیت سے پھر اسلام قبول کیا، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ. حضرت سلمان فارسی مدینہ منورہ میں اکیلے تھے. ان کا کوئی قبیلہ نہیں تھا وہاں، نہ بہن، نہ بھائی، نہ ماموں، نہ چچا. مدینہ منورہ میں ان کی برادری کوئی نہیں تھی. مدینہ منورہ میں ان کا قبیلہ کوئی نہیں تھا. خونی رشتہ دار کوئی نہیں تھا. اگر کوئی ان سے پوچھتا سلمان تمہارے والد کا نام کیا ہے، تو سلمان فارسی کہتے سلمان بن اسلام، میں اسلام کا بیٹا ہوں. ایک دن حضرت سلمان فارسی کے ساتھ کسی صحابی کی کچھ شکر رنجی ہو گئی، گفتگو میں کچھ اختلاف ہو گیا، اور اس صحابی کی زبان سے کچھ ایسے الفاظ نکلے جن سے حضرت سلمان فارسی کا دل دکھا. اب جس صحابی کا اختلاف ہوا تھا حضرت سلمان فارسی کے ساتھ، وہ آئے حضور کی بارگاہ میں اور انہوں نے سلام پیش کیا. تو ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سلام کا جواب نہیں دیا. حضور خاموش. اب جس غلام کو حضور کی بارگاہ سے سلام کا جواب نہ ملے، جس کا سلام حضور کی بارگاہ میں قبول نہ ہو، اس کے دل پہ کیا حالت گزری ہوگی. ہاتھ جوڑ کے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھ سے کیا خطا ہوئی ہے کہ حضور آپ نے میرا سلام قبول نہیں فرمایا. حضور نے فرمایا تمہارا سلمان فارسی سے کوئی جھگڑا ہوا ہے؟ عرض کیا ہاں یا رسول اللہ. فرمایا کوئی ایسے لفظ تم نے بولے ہیں جس سے میرے غلام کا دل دکھا ہے؟ ہاتھ جوڑ کے عرض کیا ہاں یا رسول اللہ مجھ سے یہ خطا ہو گئی. حضور نے فرمایا جانتے ہو مدینہ منورہ میں سلمان فارسی اکیلا ہے، جانتے ہو اس کا یہاں کوئی خونی رشتہ دار نہیں، جانتے ہو وہ یہاں تنہا ہے، اور سنو جس کا کوئی نہیں اس کا میں ہوں. جاؤ پہلے سلمان فارسی کو راضی کرو، پھر آ کے مجھے سلام کرنا، اور جب تک میرا غلام نہیں نہ راضی ہوگا میں بھی راضی نہیں ہوں. اب وہ صحابی دوڑے ہوئے آئے حضرت سلمان فارسی کی بارگاہ میں اور عرض کرنے لگے سلمان میں زمین پہ چہرہ رکھتا ہوں، تم اپنا پیر میرے چہرے پہ رکھو، پر خدا کے لیے مجھے معاف کر دو، مجھ سے راضی ہو جاؤ.
حضرت سلمان فارسی نے فرمایا تم تو میرے ساتھ اختلاف کر رہے تھے، جھگڑ رہے تھے، اور اب کہتے ہو کہ میں تمہارے چہرے پہ پیر رکھوں، یہ فوراً تمہارا ذہن بدل کیسے گیا؟ وہ صحابی عرض کرنے لگے سلمان تم ناراض ہوئے ہو تو اللہ کے رسول ناراض ہو گئے، آج میں نے ہر صورت میں تمہیں راضی کرنا ہے، تو معافی مانگنے کا یہی طریقہ میرے ذہن میں آتا ہے، میں زمین پہ چہرہ رکھتا ہوں، تم اپنا پیر میرے چہرے پہ رکھو۔ حضرت سلمان فارسی آگے بڑے، اس صحابی کو سینے سے لگا لیا، بازو پکڑا اور فرمایا میں کیوں اپنے بھائی کے چہرے پہ پیر رکھوں گا، میں نے تمہیں معاف کر دیا ہے، چلو میں حضور کی بارگاہ میں چلتا ہوں اور عرض کرتا ہوں یا رسول اللہ میں نے انہیں معاف کر دیا ہے، آپ بھی معاف کر۔ حضور کے کسی غلام کو ماڑا نہ سمجھیں، حضور کے کسی غلام کو کمزور نہ سمجھیں۔ ویسے کیا خیال ہے آپ کا، جو حضور کا ہے وہ ماڑے؟ جو حضور کا بن جائے، جو حضور کا ہو جائے وہ ماڑے؟ اس کو جے ظہوری دا غم خار بڑا سونا۔ کسی بھی مسلمان کے ساتھ معاملات کرتے ہوئے یہ نہ دیکھیں کہ یہ کمزور ہے، یہ کیا میرا بگاڑ لے گا، میں جیسے چاہوں زیادتی کر لوں، نہیں، یہ دیکھیں کلمہ کس کا پڑھتا ہے۔ آج یہ اگر مجھ سے حساب نہیں لے سکتا، غریب ہے یا کمزور ہے، یہ چپ رہا کمزور ہے، یہ خاموش رہا، قیامت کے دن اگر حضور نے مجھ سے پوچھ لیا کہ میرے غلام پر تو نے زیادتی کی ہے، میں اس دن حضور کو کیا جواب دوں گا؟ جو بھی حضور کا ہے اس کے کلمہ پڑھنے کا احترام کریں کہ یہ مومن ہے، یہ مسلمان ہے۔ علامہ اقبال نے جب وہ کالج میں بھی پڑھتے تھے، گھر آئے تو دروازے پہ دیکھا ایک فقیر کھڑا ہے، ابھی دینی رجحان نہیں اقبال کا بنا، انہوں نے اس مانگنے والے کے چہرے پہ تھپڑ مارا۔ اتنی دیر میں علامہ اقبال کے والد آ گئے، انہوں نے اس فقیر سے معافی مانگی، اس کی کچھ خدمت کی، وہ چلا گیا۔ اندر آ کے علامہ اقبال کے والد بیٹھ کے رونے لگے۔ اقبال نے پوچھا ابا جان میں نے تھپڑ تو اس فقیر کو مارا ہے، آپ کیوں رو رہے ہیں؟ فرمایا میں رو اس لیے رہا ہوں، اگر قیامت کے دن حضور نے مجھ سے پوچھا کہ تیرے بیٹے نے میرے امتی پہ ہاتھ اٹھایا تھا تو میں حضور کو کیا جواب دوں گا؟ اگر قیامت کے دن حضور نے مجھ سے پوچھا کہ تیرے بیٹے نے میرے امتی کو مارا ہے تو میں حضور کو کیا جواب دوں گا؟ پھر اقبال ساری عمر اس احساس میں ہی سرشار رہے ہیں، تو غنی از ہر دو عالم من فقیر، روز معاشر عذر ہائے من پذیر، ور حسابم رات بینی ناگزیر، از نگاہ مصطفیٰ پنہاں بگیر۔ پروردگار قیامت کے دن میرا حساب نہ لینا، تو غنی ہے میں محتاج ہوں، بغیر حساب کے مجھے بخش دینا، اور اگر حساب لینا ہے تو پھر اتنا کرم کرنا حضور کے سامنے میرے عیب نہ کھلے۔ جب حضور کے سامنے میرے عیب کھلیں گے تو میں حضور کا سامنا کس طرح کروں گا؟ حضور کے امتی کے ساتھ محبت کریں، حضور کی امتی کا جو حق ہے مسلمان ہونے کی حیثیت سے وہ اس کو دیں تو اللہ کے رسول آپ پر راضی ہو جائیں گے۔ میں نے حضرت سلمان فارسی کا ذکر کیا، حضرت سلمان فارسی بھی پہلے عیسائی تھے، پھر انہوں نے اسلام قبول کیا۔ اس دور میں دو نو مسلموں کا ذکر میں نے کیا، ایک تو ہالینڈ کا وین اور دوسرا امریکہ کا جوزف ڈی سٹیفورڈ، ان دونوں نے اسلام قبول کیا، اور یہ خاکے شائع ہونے کے بعد، فلم بننے کے بعد یہ لوگ اسلام قبول کر رہے ہیں۔ یعنی اسلام دشمن لوگوں کو اسلام سے روکنے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگا رہے ہیں، اور اللہ دشمنوں کے گھر سے حضور کے غلام پیدا فرما رہا۔ حضرت سلمان فارسی بھی عیسائی تھے، اور پھر ان کے پاس نشانیاں تھیں کہ آخری نبی کی کیا نشانیاں ہیں۔ آج بھی اگر کوئی عیسائی، کوئی یہودی اپنی مذہبی کتابیں پڑھ لے، اپنی مذہبی کتابیں،
تو اس کا دل مانے گا کہ اسلام ہی سچا دین ہے۔ چونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بھی حضور کا ذکر کیا ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی حضور کا ذکر کیا ہے، تورات میں بھی آخری نبی کا ذکر ہے، انجیل میں بھی آخری نبی کا ذکر ہے۔ آج اسلام کی دعوت دینے کا ایک پہلو یہ ہے، عیسائیوں اور یہودیوں سے ہم کہتے ہیں تم اپنے مذہب کی کتابیں اٹھا کے دیکھ لو، تمہیں اپنی کتابوں سے ہمارے آقا کی شان کا پتہ چل جائے گا۔ انجیل یوحنا میں ہے، کچھ عیسائی ایک جگہ بیٹھے ہوئے تھے، یوحنا نے کہا میں نے یہودی علماء سے سنا ہے آخری دور میں بڑی شان والا نبی آئے گا، وہ سراپا رحمت بن کے آئے گا، وہ ختم نبوت کا تاج پہن کے آئے گا، اس کے بعد کوئی نبی پیدا نہیں ہوگا، وہ دین کو مکمل کر دے گا۔ میرا خیال ہے کہ ہم نے جس نبی کا کلمہ پڑھا ہے حضرت عیسیٰ، یوحنا نے کہا میرا خیال ہے کہ یہ عیسیٰ ہی وہ آخری نبی ہیں، یہی سراپا رحمت ہیں، ان کے لیے ہی حضرت ابراہیم نے دعا مانگی تھی۔ دوسرے عیسائیوں نے کہا تو کہتا ہے تیرا خیال ہے، مطلب یہ تیرا عقیدہ نہیں، تجھے یقین نہیں؟ اس نے کہا ہاں یہ میرا عقیدہ نہیں، میرا خیال ہے کہ شاید عیسیٰ ہی وہ نبی ہیں جن کے لیے حضرت ابراہیم نے دعا مانگی تھی۔ عیسائیوں نے کہا چلو چل کے حضرت عیسیٰ سے پوچھ لیتے ہیں اور شک دور کروا لیتے ہیں، جناب عیسیٰ سے پوچھ لیتے ہیں کہ آپ کے بعد بھی کوئی نبی آئے گا یا آپ ہی آخری نبی ہیں؟ اب یہ سارے عیسائی جمع ہو کے حضرت عیسیٰ کے دروازے پہ آ گئے، جناب عیسیٰ علیہ السلام باہر تشریف لائے، یوحنا نے سب کی ترجمانی کی، اس نے کہا پیغمبر آج ہم اس لیے آئے ہیں، یہودی علماء سے ہم نے آخری نبی کی شانیں سنی، پھر آپ کی شانوں کو دیکھا تو میرا دل کہتا ہے کہ آپ ہی آخری نبی ہیں، آپ کے لیے ہی حضرت ابراہیم نے دعا مانگی تھی، آپ کے نام کا واسطہ دے کے ہی بنی اسرائیل بارش مانگتے تھے اور اللہ انہیں بارش عطا کر دیتا تھا۔ روایات میں آتا ہے جب حضرت عیسیٰ سے یہ سوال کیا گیا نا تو ایک لمحے کے لیے حضرت عیسیٰ کا وجود کانپا، لرزہ طاری ہوا کہ کیا سوال کر رہے ہیں، لیکن آپ نے جواب نہیں دیا، خاموش رہے۔ یوحنا نے کہا پیغمبر بتائیں آپ ہی وہ نبی ہیں جن کے لیے حضرت ابراہیم نے دعا مانگی؟ حضرت عیسیٰ نے فرمایا اس کا جواب آج نہیں دوں گا، اس کا جواب کل دوں گا، جاؤ بستیوں میں پھیل جاؤ، اعلان کرو، لوگ جمع ہوں، مجمع عام ہو، وہاں میں تمہارے سوال کا جواب دوں گا تاکہ سب کا شک دور ہو جائے، کوئی شک میں نہ رہ جائے۔ اب وہ عیسائی بستیوں میں پھیل گئے۔ دوسرے دن یروشلم کے شہر ناصرہ کے مرکزی چوک میں ہزاروں عیسائی جمع ہو گئے، حضرت عیسیٰ تشریف لائے خطاب کرنے کے لیے۔ اب کیا جلالت شان ہوگی جب پیر کی ٹھوکر مار کے مردے زندہ کرنے والا نبی خطاب کرنے کے لیے آیا ہو، کیا سما ہوگا جب وہ نبی مجمع میں بیان کرنے کے لیے آئے ہوں گے جن کے سامنے مٹی کا طوطا رکھیں، مٹی کی چڑیا ان کے سامنے رکھیں، وہ پھونک مار کے اس میں جان ڈال دیتے ہیں۔ ڈنگا کے غیور مسلمانوں کتنا بڑا کمال ہے، مٹی کا مجسمہ رکھے نا سامنے، مٹی کا طوطا، حضرت عیسیٰ پھونک مارتے ہیں، اس میں جان پڑتی ہے، وہ اڑنا شروع کر دیتا ہے۔ چند لوگوں نے سبحان اللہ کہا ہے، اس شک میں تو نہیں پڑ گئے نبی پھونک مارے تو مردے میں جان کیسے، مجسمے میں جان کیسے پڑ گئی؟ اللہ نے نبیوں کو شانیں دی، اللہ نے اپنے پیغمبروں کو اختیارات بخشے، اور یہ شان اگر قرآن سے ثابت نہ ہو تو آپ کا ہاتھ اور میرا گریبان۔ یہ شان قرآن مجید سے ثابت ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے سامنے کسی پرندے کا مجسمہ بنا کے لاؤ، وہ پھونک مارتے ہیں، اللہ کے اذن سے پھونک مارتے ہیں اور اس میں جان ڈال دیتے ہیں۔ قبر کو ٹھوکر مارتے ہیں، مردہ زندہ ہو کے کھڑا ہو جاتا ہے۔
یوحنا کہنے لگا جس پیغمبر نے موت و حیات کو پیر کی ٹھوکر پہ رکھا ہوا ہے یہی وہ نبی ہے جو سراپا رحمت ہے۔ حضرت عیسیٰ تشریف لائے مجمع میں، یوحنا نے کہا پیغمبر جو سوال کل پوچھا تھا وہی آج پوچھ رہا ہوں، مجمع عام میں ذرا بتا دیں کیا آپ ہی وہ نبی ہیں جن کے نام کا واسطہ دے کے بنی اسرائیل دشمنوں پر فتح مانگتے تھے اور اللہ انہیں فتح عطا کر دیتا تھا؟ اب سنیں حضرت عیسیٰ نے جواب کیا دیا ہے۔ انجیل یوحنا باب 42 صفحہ 66، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا بائی گاڈ آئی ایم ناٹ دیٹ میسنجر، اللہ کی قسم ہے میں وہ نہیں، اللہ کی قسم ہے میں وہ جن کا ذکر کرتے ہوئے عیسیٰ کہیں میں وہ نہیں، ان کا ذکر کرتے ہوئے تو کس منہ سے کہتا ہے وہ میرے ہی جیسے بشر ہیں؟ جن کا ذکر کرتے ہوئے عیسیٰ کہیں میں وہ نہیں، ان کے دروازے پہ کھڑے ہو کے گولڑے کا تاجدار کیوں نہ کہے کوئی مثل نہیں ڈھولن، چپ کر مہر علی ایتھے جا۔ جن کا ذکر کرتے ہوئے عیسیٰ روح اللہ کہیں میں وہ نہیں، ان کی شان بیان کرتے ہوئے حضور کے چچا زاد بھائی حضرت سفیان بن حارث بن عبد المطلب لکھتے ہیں نبی کان یجلو شک انا بما یوحا الیہ وما یقول فلم نرى مثلہ فی الناس حیا ولیس لہ من الموت عدیل۔ اسی کا ترجمہ کیا گولڑے کے تاجدار نے، فلم نرى مثلہ فی الناس حیا ولیس لہ من الموت عدیل، کوئی مثل نہیں ڈھولن دی، چپ کر مہر علی ایتھے جا نہیں بولن۔ حضرت عیسیٰ نے فرمایا حضرت عیسیٰ نے فرمایا میں وہ نہیں۔ قوم نے کہا آپ ایلیا پیغمبر ہیں؟ فرمایا نہیں۔ ارمیا ہیں؟ فرمایا نہیں۔ قوم نے کہا پھر اپنا تعارف کروائیں، آپ کون ہیں جو اتنی شانیں لے کے آئے، آپ کون ہیں جو اتنے کمالات لے کے آئے کہ مادرزاد نبینے کی آنکھوں پہ ہاتھ رکھتے ہیں اسے نظر مل جاتی ہے؟ اپنا تعارف کروائیں، اتنے معجزات اتنے کمالات اتنی شانیں لے کے آئے تو بعثت کا مقصد کیا ہے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا I am with you here only for his announcement، میں دنیا میں آیا ہوں تو اس نبی کا اعلان کرنے کے لیے آیا ہوں، جس کے بارے میں تم پوچھ رہے ہو میں اس کا اعلان کرنے آیا ہوں۔ مجھے اللہ نے منوایا ہے کہ میں نے اس کے محبوب کا اعلان کرنا ہے، مجھے اللہ نے معجزات اور کمالات دیے ہیں کہ میں نے اس کے محبوب کا اعلان کرنا ہے۔ درس قرآن میں بیٹھنے والوں، یہ بات صرف انجیل یوحنا میں نہیں، انجیل برناباس میں ہی نہیں، میزان الادیان میں ہی نہیں، بلکہ قرآن مجید نے اسے بیان کیا ہے مبشرم برسول یاتی من بعدی اسمہ احمد۔ حضرت عیسیٰ نے فرمایا میں تو مبشر بن کے آیا ہوں، میرے بعد بڑی شانوں والا رسول آ رہا ہے۔ اب جو اعلان کرنے آیا ہے وہ تو مردے زندہ کر لیتا ہے، جس کا اعلان کرنے آیا ہے اس کی شان کیا ہوگی؟ جو اعلان کرنے آیا ہے وہ مادرزاد نبینوں کو نظر بخش دیتا ہے، تو جس کا اعلان کرنے آیا ہے اس کی شان کیا ہوگی؟ جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا، اس نگاہ عنایت پہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے حضور کی شان بیان فرمائی۔ اور انجیل برناباس میں آپ کہتے ہیں میں نے اللہ سے دعا مانگی مجھے اپنے محبوب کا دیدار کروا دے، تو اللہ نے مجھے اپنے محبوب کا دیدار کروایا۔ عالم ارواح کی بات کرتے ہیں اور کہتے ہیں جب مجھے دیدار ہوا میرا دل ٹھنڈا ہو گیا، مجھے سکون مل گیا۔ اس لیے میں کہتا ہوں عیسائی اور یہودی اگر اپنے مذہب کی کتابیں ہی اٹھا کے دیکھ لیں تو ہمارے آقا کی شان کو مان لیں گے۔ یہودیوں کے بہت بڑے عالم حضرت عبداللہ بن سلام مناظرہ کرنے آئے تھے حضور سے، لیکن جب حضور کا چہرہ دیکھا تو کہا واللہ ما ھذا وجہ کذاب ہے،
اللہ کی قسم ایسا روشن چہرہ کسی جھوٹے کا چہرہ نہیں ہو. دیکھنے والے تو کہا کرتے ہیں اللہ اللہ، یاد آتا ہے خدا دیکھ کے صورت تیری. آج اسلام دنیا میں تیزی سے پھیل رہا ہے. جو اس آوازائے حق میں اپنی آواز ملائے گا اللہ اسے دو جہان کی کامیابی عطا فرما دے گا، اور جو مخالفت کرے گا، بے ادبی کرے گا، حضور کو تو کوئی نقصان نہیں پہنچنے والا، وہ خود مٹ جائے گا. مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے عادات تیرے، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی. یہ ماہانہ درس قرآن پاک ایک چھوٹی سی کوشش ہے کہ اس آوازۂ حق میں ہم بھی اپنی آواز کو شامل کر لیں، ہمارا نام بھی حضور کے غلاموں میں لکھا جائے. من کی استم کے باتو دمے دوستی زنم، چندی سگانے کوئے تو یکم تری منم. ایک بڑھیا رسیوں کی چند اٹیاں لے کے گئی تھی حضرت یوسف علیہ السلام کو خریدنے کے لیے. لوگوں نے کہا کہ وہاں تو بڑے بڑے تاجر آئے ہوں گے، تیری ان اٹیوں کی کیا قیمت پڑے گی؟ اس نے کہا میں بھی جانتی ہوں میں خرید نہیں سکتی، پر خریداروں میں میرا ذکر تو ہوتا ہی رہے گا کہ ایک عورت بھی آئی تھی اس طرح اتنی رسیاں لے کے. ہمارے پاس نہ ہی وہ سوچ کی پاکیزگی، نہ عمل کی طہارت، نہ حضرت سعدی کا درد و سوز، نہ مولانا جامی کا گداز، نہ امام احمد رضا خان بریلوی کا علم. ہم لوگ تو تہی دامن ہیں پر ان سچے لوگوں کی نقل تو کر رہے ہیں. اور حضور بڑے کریم ہیں. چنگیاں داتے ہر کوئی بندا، تو مندیاں دا والی، ایک وسیلہ نام تیرے دا میری چولی عملوں خالی. درس قرآن مجید کا وقت تو مکمل ہو چکا ہے. جناب استاذ الحفاظ شمس القراء قاری محمد یعقوب صاحب فرما رہے تھے 7:45 بجے. میں نے ان سے پوچھا کہ کب جماعت ہوتی ہے، تو وہ ٹائم تو ہو چکا ہے. اب زیادہ تفصیلات اور تشریحات میں جانے کا وقت نہیں ہے. بس آج درس قرآن میں میں نے آپ کی خدمت میں یہی بات عرض کی ہے. دشمن کہتے تھے مکے سے باہر حضور کا ذکر نہیں نکلنے دیں گے، آج پوری دنیا میں حضور کے نام کا ڈنکا بج رہا. اور یہ قرآن کی حقانیت کا ایک پہلو ہے جو میں نے آپ کے سامنے بیان کیا. دشمنوں کے گھروں سے مسلمان پیدا ہو رہے ہیں، حضور کے غلام بن رہے ہیں. اللہ تعالی اس دور کے فتنوں سے ہمیں محفوظ رکھے اور عقیدہ حق پہ قائم و دائم رکھے. ایک سوال بعض دوستوں نے پوچھا ہے کہ ہم جو بزرگوں کے مزارات پہ جاتے ہیں، کیا بزرگوں کی قبروں کا طواف یا اس کو سجدہ یا اس کی شرعی حیثیت کیا ہے، حاضری کس طرح دینا چاہیے؟ تو اولیاء کرام کے مزارات سے فیض ہوتا ہے. اولیاء کرام کے مزارات پہ حاضری دینا شرعاً جائز ہے، کئی برکات کا باعث ہے. لیکن اس کے کچھ تقاضے ہیں. اگر آپ شریعت مطہرہ کو مقدم رکھ کے حاضری دیں گے تو یقیناً برکتیں حاصل ہوں گی، اور اگر خواہش نفس کے مطابق حاضری دیں گے تو اللہ بھی ناراض ہوگا، اور جس بزرگ کے مزار پہ حاضری دے رہے ہیں ان کی روح بھی خوش نہیں ہوگی. بعض لوگ ڈھول بجاتے ہوئے تماشا کرتے ہوئے بزرگوں کے مزارات پہ حاضری دیتے ہیں کہ گھڑولی چڑھائیں گے تو بزرگ خوش ہو جائیں گے. مجھے بتائیں اپنے گھر سے بزرگ کے مزار تک آپ ڈھول بجاتے ہوئے جائیں، وہاں جا کے دعا کر سکتے ہیں یا اللہ یہ جو 2 گھنٹے ڈھول بجایا ہے اس کا ثواب بزرگوں کو پہنچا دیں؟ کوئی ثواب ہے اس کا؟ تو یہ فضول کام، نفس کو راضی کرنے والا کام جس کا ثواب نہیں آپ پہنچا سکتے بزرگوں کو، ایسا کام آپ کر رہے ہیں تو اللہ کو راضی نہیں کر رہے بلکہ شیطان کو خوش کر رہے. بزرگوں کے مزارات پہ حاضری دیں تو اس طرح حاضری دیں جس طرح ان کی روح خوش ہوتی ہے. اس کا ایک طریقہ بعض سلف صالحین نے اپنی کتابوں میں لکھا ہے، گھر میں وضو کریں، 2 نفل پڑھیں
اور 2 نفل پڑھ کے دعا کریں، یا اللہ میں تیرے فلاں ولی کی قبر پہ جا رہا ہوں، مجھے اس طرح حاضری کی توفیق دے جس طرح تو راضی ہوتا ہے۔ گھر 2 نفل پڑھیں اور اس کے بعد دعا کریں کہ یا اللہ میں تیرے فلاں ولی کے مزار پہ حاضری دینے کے لیے جا رہا ہوں، مجھے اس طرح حاضری کی توفیق دے جس طرح تو راضی ہوتا ہے۔ اور دل میں ارادہ کریں کہ میں شریعت مطہرہ کے مطابق حاضری دوں گا، جو مسائل جو احکامات مجھے پتہ ہیں میں ان کے مطابق شریعت مطہرہ کو پیش نظر رکھتے ہوئے حاضری دوں گا۔ گھر سے نکلیں تو بزرگ کے مزار تک جاتے ہوئے راستے میں دنیا کی گفتگو نہ کریں، دنیا کی باتیں نہ کریں، درود شریف پڑھتے ہوئے جائیں، استغفار پڑھتے ہوئے جائیں۔ آج کل تو یہ کام بہت ہی مشکل ہے کہ گھر سے نکلیں اور قبرستان تک آپ دنیا کی بات نہ کریں، یہ آج کل بہت ہی مشکل ہے۔ آج کل تو مسجد میں بیٹھ کے ہم موبائل بند نہیں کر سکتے، تو یہ موبائل نے یکسوئی ختم کر دی ہے، آداب ختم کر دیے۔ جو پہلے آداب ہوتے تھے نا جن سے برکتیں حاصل ہوتی تھیں، موبائل نے وہ ختم کر دی۔ ہم لوگ تو مسجد میں بیٹھ کے موبائل بند نہیں کر سکتے، اور نماز میں بھی میوزک چل رہا ہوتا ہے۔ ہمارے آباء و اجداد نے کبھی سوچا نہیں ہوگا کہ مسجد میں میوزک بجے گا، لیکن اب مسجد میں بھی میوزک چلتا ہے موبائل کے ذریعے سے۔ یہ ایک الگ عنوان ہے، صرف اتنا ہی عرض کروں گا کہ آداب کو پیش نظر رکھنے سے ہی برکتیں حاصل ہوتی ہیں۔ گھر سے نکلیں تو بزرگ کے مزار تک جاتے ہوئے راستے میں درود شریف پڑھیں، استغفار پڑھیں، تسبیحات پڑھیں، دنیا کی باتیں نہ کریں۔ قبر شریف پہ جائیں تو پیروں کی طرف سے حاضری دیں۔ قبر کو بوسہ دینا شرعاً جائز ہے، اور اگر کوئی نہ دے، جائز سمجھتے ہوئے نہ دے، گناہگار نہیں ہوگا۔ قبر شریف کو بوسہ دینا کوئی فرض یا واجب نہیں ہے۔ اگر قبر شریف کو کوئی حصول برکت کے لیے بوسہ دے اور وہ بھی شریعت کی پابندیوں کا خیال رکھتے ہوئے تو شرعاً جائز ہے، لیکن اگر کوئی بوسہ نہیں دیتا تو وہ گناہگار نہیں ہوگا۔ سینے کی طرف آ کے کھڑا ہو، اس طرح کے پشت قبلہ کی طرف ہو اور چہرہ قبر شریف کی طرف ہو۔ جس قبر والے کا اس کی زندگی میں احترام ہے، مرنے کے بعد اس کی قبر کا بھی اتنا ہی احترام ہے۔ قبر شریف کی طرف پیر کر کے نہ بیٹھیں، قبر کے اوپر نہ بیٹھیں، قبر کو کوہنی نہ رکھ کے تکیہ نہ بنائیں، ٹیک نہ لگائیں۔ قرآن مجید کی تلاوت کریں، اس سے صاحب قبر خوش ہوگا۔ جمعے والے دن قبرستان جا کے سورہ یاسین پڑھیں تو یہ سمجھیں کہ آپ پڑھ رہے ہیں، قبر والا سن رہا ہے۔ جمعے والے دن جو قبرستان جا کے سورہ یاسین پڑھے، اس کا پڑھنا قبول ہو جائے تو اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے پورے قبرستان سے اس دن عذاب اٹھا لیتا ہے۔ جمعے والے دن قبرستان جانے کی کئی برکتیں ہیں، اور کوشش کریں والدین کی قبروں پہ، آباء و اجداد کی قبروں پہ جمعے والے دن حاضری دیں۔ اس سے آپ کو خود بھی برکت حاصل ہوگی، گناہ معاف ہوں گے، اور آباء و اجداد کی روحیں بھی خوش ہو جائیں گی۔ قرآن خوانی کریں، درود شریف پڑھیں، جو تسبیحات آتی ہیں پڑھیں، جتنی دیر یکسوئی سے پڑھ سکتے ہیں پڑھیں، اس کے بعد دعا کریں۔ اور دعا کا طریقہ یہ ہے کہ یا اللہ جو کچھ میں نے پڑھا اسے قبول فرما، اس پر اعلیٰ اجر و ثواب عطا فرما، اور اس کا ثواب میں اب جس ہستی کو آپ نیت کرتے ہیں، چاہتے ہیں، سب سے پہلے حضور کی بارگاہ میں پیش کریں، اور پھر حضور کے وسیلے سے انبیاء کرام، اہل بیت عظام، صحابہ کرام، اولیاء کرام، جس کا نام لیں، اللہ تعالیٰ نے ایک روحانی نظام بنایا ہے، اس کے مطابق وہ ثواب ان ہستیوں کو عالم برزخ میں پہنچ جائے گا۔ پھر آپ دعا کریں کہ یا اللہ اس کا ثواب فلاں شخص کو جس کی قبر پہ میں آئے اس کا نام لیں، اہل قبرستان کو ایصال ثواب کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ یا اللہ اس ولی کی ولایت کی برکت کے صدقے میری فلاں مشکل حل کر دے، فلاں پریشانی دور کر دے۔ اللہ تعالیٰ سے مانگیں، اور ولی کی ولایت کا یا اس کی عبادت و ریاضت کا واسطہ بے شک آپ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کر سکتے ہیں۔ قبر پہ اگر بتیاں کوئی لگاتا ہے
تو اس کا صاحب قبر کو کوئی فائدہ نہیں ہوتا، کوئی ثواب نہیں اس کا۔ اس لیے اگر بتیاں اس نیت سے لگانا کہ شاید قبر والے کو اس سے کوئی فائدہ ہوتا ہے، یہ سوچ گمراہی ہے۔ اگر بتی لگانے سے صاحب قبر کو کوئی فائدہ نہیں، ہاں ماحول جو ہے وہ معطر ہو جاتا ہے، خوشبو پھیل جاتی۔ اس کے بجائے قبر پہ آپ اگر کوئی تر شاخ رکھ دیتے ہیں، سبز شاخ یا پھول رکھتے ہیں، تو اس کا قبر والے کو فائدہ ہوتا ہے، اس سے قبر والے کی روح خوش ہو جاتی ہے۔ جب تک وہ پتے یا پھول اللہ کا ذکر کرتے رہیں گے اس قبر پہ عذاب نازل نہیں ہوتا۔ اس لیے اگر آپ کوئی کسی درخت کی شاخ یا پھول قبر پہ رکھیں اس کا نفع ہے، لیکن یہ بات یاد رکھیں کہ پھول اس لیے قبر پر نہ ڈالیں کہ اس سے قبر خوبصورت لگے گی، قبر سونی نظر آئے گی۔ بعض لوگ اس نیت سے پھول ڈالتے ہیں کہ قبر خوبصورت نظر آئے گی۔ بخاری شریف کی پہلی حدیث ہے انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، تو نیت جتنی اعلیٰ ہوگی اتنا ہی اعلیٰ ثواب ملے گا۔ نیت یہ کریں کہ چونکہ حضور کی حدیث مبارکہ سے ثابت ہے، آپ نے ایک درخت کی شاخ کے دو حصے کر کے دو قبروں پہ رکھے تھے اور فرمایا تھا جب تک یہ ذکر کرتی رہیں گی ان قبروں پہ عذاب نہیں ہوگا، تو میں اس بات کو فضیلت کو پیش نظر رکھتے ہوئے یہ پھول یا پتے قبر پہ رکھ رہا ہوں تاکہ ان کے ذکر کی برکت سے قبر والے پر رحمتیں نازل ہوں۔ یہ نیت نہ کریں کہ قبر سونی لگے گی، اور سونی تو لگے گی جب آپ پھول رکھ دیں گے، لیکن آپ نیت یہ نہ کریں۔ نیت یہ ہو کہ اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے عذاب دور فرما دے اور رحمتوں کا نزول ہو۔ آج انہی الفاظ پر اپنی گفتگو کو سمیٹتا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس دور کے فتنوں سے ہمیں محفوظ فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔